تحصیل سیالکوٹ میں واقع گاؤں مراڑا ہے، جہاں کی خواتین اور مردوں کی ایک بڑی تعداد تعلیم کے زیور سے محروم ہے۔ علاقے کا واحد 2 کمروں پر مشتمل سرکاری اسکول یہاں سے 5 سے 7 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ لیکن 5 سال قبل اسی گاؤں میں اپنی جڑیں رکھنے والے منہاس خاندان نے اس گاؤں اور آس پاس کے علاقے کے بچوں کے تعلیمی مقدر کو بدلنے کی بنیاد رکھی اور اس بنیاد کو مبارکہ کیمپس کا نام دیا گیا۔ میری دادی اماں اسکول نہیں جا سکی تھیں اور میرے والد صاحب کی پیدائش کا بھی یہی گاؤں تھا۔ ادھر ہمارا آنا جانا بہت ہوتا ہے اور ادھر کے لوکل سے رابطہ رکھتے ہیں، تو ہمیشہ یہی پتہ لگتا تھا کہ ان کی شکایت ہوتی تھی کہ یہاں پہ لڑکیوں کے لیے کوئی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایک گول بن چکا تھا کہ ہم ادھر لڑکیوں کی تعلیم کسی طرح پرووائڈ کریں۔ آج اس ادارے کی باغ ڈور نئی نسل کے ہاتھوں منتقل ہو چکی ہے اور نادر منہاس اس تعلیمی ادارے کے چیئرمین ہیں۔ مبارکہ کیمپس کے پرائمری اسکول میں بچیاں اور بچے اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ اس کے بعد 10ویں تک صرف لڑکیوں کے لیے اسکول موجود ہے۔ پڑھائی کی فیس، کتب اور یونیفارمز معمولی قیمت پر مہیا کیے جاتے ہیں، لیکن جو خاندان اس کی سکت نہیں رکھتے ان کے لیے یہ بالکل مفت ہے۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 63 سال ہو چکے ہیں اور آپ نے بتایا کہ مراڑا شریف میں آج تک کوئی سرکاری اسکول موجود نہیں ہے اور جو قریب ترین اسکول ہے اس علاقے سے وہ بھی کچھ 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ کے خیال میں یہاں پر اس علاقے میں کوئی اسکول ابھی تک نہ بن پانے کی کیا وجہ ہے؟ ایک غریب ملک عائشہ، اور دوسری بات یہ کہ لڑکیوں کی تعلیم کو اتنا ضروری نہیں سمجھا جاتا، جو کہ ایک بہت افسوسناک بات ہے، اور اب آہستہ آہستہ یہ بدل رہا ہے جیسے جیسے ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کے اصل میں فائدے زیادہ ہیں۔ تو نادر، علاقے کے لوگوں کا اپنی بچیوں کو آپ کے اسکول میں بھیجنے کی جانب رویہ کیسا رہا؟ اچھا، شروع میں تو ہمیں میجورٹی سے تو سپورٹ تھی، بیچ میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹرانزیشن کے یا نئی چیزوں کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں اور الحمدللہ بہت زیادہ اچھا رسپانس ہے، بلکہ روز پیرنٹس آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فردر ایجوکیشن یہ انسٹیٹیوشن کب آفر کرے گا، یعنی میٹرک کے بعد۔ نادر، عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی ایسے پروجیکٹس کسی علاقے میں شروع ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ایک صدیوں سے معاشرتی نظام قائم ہوتا ہے اس کی جانب سے کچھ ریزسٹنس دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ آپ کو کیا کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل کرنا پڑا عائشہ۔ کچھ لوگوں کا جو عرصے سے، جیسے آپ نے کہا، ایک نظام چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی زمینیں ہوتی ہیں، اس پہ لوگ بہت کم پیسوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک تھریٹ ہے۔ بچوں کو تعلیم حاصل وہ کر لیں گے اور اس کے بعد وہ شہروں میں چلے جائیں گے اور ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی، ان کو بہت بہتر نوکریاں مل جائیں گی۔ ڈیفینیٹلی اس چیز میں اپوزیشن ہوئی تھی، لیکن ہم اپنا کام کرتے رہے اور الحمدللہ ہم بہت آگے آ گئے اور انشاءاللہ اس کو اور آگے بھی لے کے جائیں گے۔ مبارکہ کیمپس کو حال ہی میں دنیا بھر میں بچوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم ون ورلڈ چلڈرنز فنڈ کی معاونت سے امریکہ میں مالی عطیات وصول کرنے کی اجازت حاصل ہوئی ہے، جبکہ پاکستان میں مبارکہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن دی سٹیزنز فاؤنڈیشن سے منسلک ہے۔ نادر منہاس کے مطابق مستقبل میں ان کا ادارہ لڑکوں کے لیے 10ویں تک اور بچیوں کے لیے کالج کی سطح تک تعلیم کی سہولیات مہیا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب تک امریکہ میں انہیں پاکستانیوں کے مقابلے میں امریکیوں کی جانب سے زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔